بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اگر بھول جائیں، غلطی ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں؟ اکثر ساتھی یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں بالکل آسان طریقے سے سجدہ سہو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس بندے پہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کسی واجب کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہو بندے پر لازمی ہوتا ہے۔ اب نماز کے واجبات کافی زیادہ ہیں، اگر میں سارے بیان کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف مثال کے طور پر ایک دو واجبات کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا اور سورت کا اس کے بعد پڑھنا یہ صحیح طریقہ ہے، اور اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے کہ پہلے سورت پڑھ لیتا ہے بعد میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو اس بندے کا واجب ترک ہو گیا۔ یا مثال کے طور پہ ہم سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں یا فرض نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب فرض نماز اور سنت موقدہ میں پہلا قاعدہ اولا جو ہے اس میں بندہ بیٹھتا ہے، لیکن بندہ بھولے سے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھتا نہیں، یعنی تشہد نہیں پڑھتا، کھڑا ہو گیا، تو اب اس بندے کا واجب ترک ہو گیا، کیونکہ پہلا قاعدہ اولا تشہد جو ہے یہ واجب ہے۔ جب اس کا واجب ترک ہو گیا تو اب اس بندے پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو گیا، لازمی ہو گیا۔ اگر وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس بندے کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس بندے کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ بھی پہلے آپ سن لیں، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر ایک واجب چھوٹ جاتا ہے یا دو چھوٹ جاتے ہیں یا اس سے زیادہ چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا اگر ایک دو یا زیادہ چھوٹتے ہیں تو جتنی بار واجب چھوٹا ہے کیا اتنی بار ہم سجدہ سہو کریں گے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک واجب چھوٹ جائے، دو چھوٹ جائے یا 10 چھوٹ جائے اور جان بوجھ کے نہ چھوڑیں، بھولے سے چھوٹ گئے، تو اس پر ایک ہی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب جب سجدہ سہو بندے پہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم نے سجدہ سہو کو کرنا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہماری 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو ہم آخری اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو ہم نے تشہد پڑھنا ہے، یعنی مکمل تشہد پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے ہم دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم 2 سجدے کریں گے۔ پہلا سجدہ ہم کریں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر ہم تشہد میں پھر بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے تو ہم نے تشہد بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مکمل پڑھنے کے بعد ہم نے سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جانا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طریقہ جو بالکل عام اور عوام کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ چوتھی رکعت کے بعد جو ہے وہ اتحیات میں بندہ بیٹھے گا تو وہ تشہد بھی پڑھے اور درود پاک بھی پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر وہی طریقہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد پوری اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ بالکل آسان طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ لائک بھی کیا کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور اپنے دوستوں سے ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں کہ کوئی بھی بندہ اسے دیکھے گا،
اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔